بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے، نماز تہجد کا وظیفہ ہے، اور یہ اتنا خاص الخاص ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی بندہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے وہ چیز۔ آپ کا اگر یقین ہو، آپ کا بھروسہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو مل نہ سکے۔ بس آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ۔ یہ تہجد کا خاص وظیفہ ہے جو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے یا میرے بھائی یا بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ اس وظیفے کو رمضان کے مہینے میں کریں، صرف 3 دن، پھر آپ اس کا رزلٹ خود دیکھیے گا اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر میرے بھائی یا بہن کی شادی کافی عرصے سے نہیں ہو رہی، کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں شادی کے لیے، نہیں ہو رہی، وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، سب کچھ کر لیا لیکن رشتہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں کوئی خامیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر رشتہ رکھا ہوا ہے۔ بس آپ لوگ صبر کے ساتھ کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اچھا رشتہ بھیجے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، بالکل اسی طرح کریے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا تو آپ لوگوں کو عمل سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں کچھ باتیں شروع میں بتاتا ہوں اور پوری ویڈیو میں کچھ نہ کچھ میں بتاتا رہتا ہوں۔ آپ یہ مت کیجیے گا عمل دیکھ کے فوراً ویڈیو کو بند کر دیں، طریقے سے دیکھیں گے، صرف 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ اگر آپ لوگ طریقے سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے گھر میں اولاد آئے گی۔ جو میرا بھائی یا بہن شادی کی طرف سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ان کو بہت ہی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ آئیے ناظرین، عمل کو نوٹ فرما لیجئے۔ عمل نوٹ فرمانے سے پہلے اگر میرے بھائیوں نے، بہنوں نے مصعب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کے بھائی کی درخواست ہے کہ آپ مصعب ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں جب آپ لوگ دیکھ لیں، اور اچھے اچھے کمنٹس دیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے ناظرین، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے نماز تہجد کے اندر۔ یہ عمل آپ رات کے کسی بھی پہر میں کر سکتے ہیں، چاہے تو 12 بجے کے بعد کبھی بھی کر لیں، چاہے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے یا 4 بجے۔ آپ نے جیسے نماز عشاء رات میں ادا کری، اس کے بعد آپ چاہے سو جائیں، جو بھی ہے، اس کے بعد آپ اٹھ کے نماز تہجد کے لیے اٹھیں، الارم لگائیں اور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے نماز فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جاگے رہیں رات بھر اور یہ وظیفہ کر لیں یا سو جائیں، جیسے بھی ہے۔ آپ نے بس یہ رات کے 12 بجے کے بعد نماز فجر سے پہلے پہلے تک آپ نے کیا کرنا ہے، نماز تہجد کو ادا کرنا ہے۔ نماز تہجد کی 8 رکعت ہوتی ہیں اور یہ نفلی عبادت ہے۔ آپ نے 2 رکعت کے ساتھ نماز تہجد پڑھنی ہے۔ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں نماز تہجد کے اندر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو آسان لگے وہ صورت پڑھیں۔ آپ نے 2 رکعت کر کے نوافل ادا کرنے، 8 نوافل پڑھنے ہیں آپ نے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 3 بار پڑھنا ہے، چاہے میرا بھائی اپنے رشتے کے لیے پڑھے یا میری بہن جن کی اولاد نہیں ہو رہی، بہت تانے سن چکے ہیں، تھک چکے ہیں اب تانے سن سن کے، تو یہ سورہ مزمل کو آپ نے 3 دن پڑھنا ہے، اور دوسرے دن بھی بالکل اسی طرح عمل کریے گا۔ رات کے 12 بجے سے لے کے 12 بجے کے بعد سے نماز فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح کیجیے گا۔ 8 نوافل ادا کریے گا نماز تہجد کے۔ آپ لوگوں نے 2 رکعت کے ساتھ 8 نوافل ادا کرنے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ مزمل پھر پڑھنی ہے، دوسرا دن آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے اور 2 رکعت کے ساتھ 8 نوافل ادا کرنے ہیں اور 3 بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ 3 دن آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ نماز تہجد کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دن کے وظیفے سے لے کے تینوں دن بہت دعائیں کرنی ہیں۔ جو بھائی رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نے اللہ سے سجدے میں جا کے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ دیکھیں وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا چاہیے، تو آپ لوگوں نے اللہ کو منانا ہے۔ نماز تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہوگا، پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں رات کے پہر میں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، سجدے کے اندر جا کے کریے گا۔
سجدے کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. ہو سکے تو رو رو کے دعا کریں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. یہ شادی کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، عمریں گزر رہی ہیں میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی. آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یقین کریے بہت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے. جن لوگوں نے بھی کیا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کری، اور میری بہنوں کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی اور اولاد بھی آ گئی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کن فرمائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف اللہ کے کن کی دیر ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھائی یا بہن اولاد کی طرف سے کافی زیادہ مایوس ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ننا مہمان آئے گا اور وہ لوگ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیوں بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے. آپ نے یقین کامل کے ساتھ کسی سے بات نہیں کرنی وظیفے کے دوران، خاموشی سے یہ عمل کریے گا. آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری بھائیوں کو، میری بہنوں کو بہت زیادہ اس عمل سے فائدہ ہوگا. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے مصعب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. کمنٹس کیا کریں، لائک کرا کریں چینل کو، تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہو. مصعب ایڈوائزر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.